اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو یوسف سلیم بھائی، آپ کو ماشاءاللہ اسد بھائی، آپ کو بیراد بھائی، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. اور ماشاءاللہ ہم میں سے میرا خیال ہے تقریباً مفتی صاحب نے بھی عید کی نماز پڑھائی ہوگی. یوسف بھائی آپ بھی ماشاءاللہ عید پڑھانے کہیں تشریف لے گئے تھے. پہلے اس دعوت پر بات کر لیں، پھر عید کی نماز پر مجھے ایک آپ سے بات کرنی تھی. یہ جو ماشاءاللہ واقعہ ہم نے سنا ماشاءاللہ، اس میں جو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، پھر سخاوت، یعنی یہ بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہونا، یعنی اس ایک واقعے کے اندر کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور اس میں یہاں یہ بھی مفتی صاحب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مہمان کو اللہ کی رحمت سمجھیں، اس کی بیسٹ سے بیسٹ خدمت کرنے کی کوشش کریں، اس کو اچھے انداز سے ٹریٹ کریں. کیا فرمائیں گے؟ مہمان گھروں میں آئے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے لوگ مہمان بھی دیکھ رہے ہوں، میزبان بھی دیکھ رہے ہوں، تو ہمارا ٹاپک ہی یہ عید منائیں کس طرح، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بالخصوص ایک تو ہوتا ہے کہ عام دنوں کے مہمان اور ایک خاص دنوں کے مہمان. تو جب خاص دن آتے ہیں بطور خاص، جن میں ہمیں ہر ایک مسلمان کے ساتھ، ہر ایک بھائی کے ساتھ بہت اچھے سے برتاؤ کرنا ہے، تو جب عام لوگوں کے ساتھ یہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنت عید کے دن مسکرانا ویسے ہی سنت ہے، لیکن خوشی کا اظہار کرنا بطور خاص. اور 2-3 دن پہلے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس وقت طبیعت نہ بھی چاہے پھر بھی اس کا اظہار کرنا ہے. واہ واہ واہ. کہا کہ اگر آپ کسی اس میں ہیں، کسی ایسی کیفیت میں بھی ہیں، لیکن عید کا دن ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر اپنے اوپر ایک مسکرانا اور خوشی کا اظہار یہ طاری کریں. ہمارے ساتھ اگر پرابلم ہے تو وہ ہمارا ہے، لیکن لوگوں کے لیے تو آپ نے مسکرانا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کوئی پبلک فگر ہیں تو یہ تو آپ کو اپنے اوپر ٹیسٹ رکھنا ہی ہے کہ آپ بے شک کسی بڑی مشکل سے بھی گزر رہے ہیں، پبلک آپ سے ملنا چاہتی ہے تو وہ آپ کو مسکراتا دیکھنا چاہتی ہے. ایسا ہی ہے. آپ مسجد کے امام ہیں تو آپ نے تو آج بہت مسکرایا ہوگا. وہ ویسے ہی مسکراتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے، لیکن آج بطور خاص ہے. مجھے 26 سے زیادہ ہے یا 3 گلے ملتے ہیں آج کل، کیا ہے ویسے؟ اس پہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. میں عید کے بعد اعلان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ہی مل لیں گے تو ہو جائیں گے، ایک گلا ملے گا، ایک ہی مل لیں. اور جتنے آپ لوگ سارے میں موجود ہیں تو میرے 200-300 گلے ہو ہی جائیں گے. اس میں کافی، لیکن اب جب بہت جلدی ہوتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے بعض تو بڑے زور زور سے کندھے مار رہے ہوتے ہیں. اچھا اچھا. یعنی گلے تو اس میں نا تو وہ صرف کندھا ہی ٹکراتا ہے اور بہت زور زور سے بعض کا، یعنی جب زیادہ پبلک ہوتی ہے اور ہر ایک کو جانا بھی ہے. گلے ملتے وقت جو ہے نا، یہاں مسواک اور پین یہ کبھی کبھی سائڈ جیب میں رکھ لینی چاہیے. کبھی کبھی آپ کی مسواک اور پین اور کوئی دبا دے نا تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا، یہ مسواک اور پین آپ کو بہت دبائے گا، اس پہ بھی بعض اوقات احتیاط کرنی پڑتی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں خوشی کا اظہار تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس اظہار میں سامنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائے. ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے اگر آپ کے پاس باڈی پہ کوئی چیز لگی ہوئی دبتی ہے تو آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے. ملنے والے کو بھی تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے میں فربا ہوں، میں طاقتور ہوں، لیکن سامنے والا کتنا تھکاوٹ کا شکار ہے یا وہ پتہ نہیں پیچھے کیا کیا کام کر کے رہا ہے، اب اس کو میں اپنی طاقت کے ساتھ پورا. اچھا، اس میں ملنے میں بھی نا، جیسے آپ نے بھی نماز پڑھائی عید کی. اچھا، عید کی نماز جب میں بھی پڑھا رہا تھا نا تو میں نے کہا یا اللہ یہ تو مسجد بھری ہوئی ہے، اور اگر یہ سارے ہی ملیں گے تو پتہ نہیں ٹائم بھی کتنا لگے گا اور ٹائم کیسا ہوگا. تو یہ کبھی کبھی اجتماع میں بھی ہوتا ہے کہ کسی اجتماع میں گئے اور ذمہ داران کان میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے ملنا، ملاقات کرنی. تو پھر میں نے ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں پبلک کو بتا دوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا راز، تو پھر مشکل نہ ہو جائے. لیکن چلیں آج عید کا دن ہے، ہم یہ کرتے ہیں. جیسے آج بھی کیا ہوا کہ عید کی نماز ہوئی، خطبہ ہوا، اس کے بعد صلاۃ والسلام. اگر آپ تھوڑا سا کسی چیز کو انوالو کر دینا تو کافی لوگ پھر کم ہو جاتے ہیں. تو ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں بہت بڑا مجمع ہے تو میں کہتا ہوں جیسے صلاۃ والسلام ختم ہونا لنگر کھول دینا، پھر ملاقات کا اعلان کرنا. پہلے لنگر کا اعلان کرنا پھر ملاقات کا اعلان کرنا، تو جو ہے نا آدھے سے زیادہ جو ہے نا معاملہ سیٹ ہو جائے گا. یہ سب سے کامیاب حلقہ ہوتا ہے. کامیاب حلقہ. اچھا، لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے. اچھا، وہ پرابلم جو ہے نا وہ زیادہ دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بھی ہے کہ اگر پبلک بہت زیادہ ہے نا تو کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ پہلے لنگر کھاتے ہیں کیونکہ لائن تو لگی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ لنگر کھا کے پھر آ جائے گا، پیٹ بھی جب تک لائن بھی کم ہو جائے گی. لیکن اس پہ ہمارے لیے ایک اور پرابلم بھی ہو جاتی ہے. چلیں اچھی بات ہے، لائیو بھی ہو رہی ہے کہ اگر کبھی آپ نے لنگر کھا کے کسی سے ملنا ہے نا تو آپ نے لنگر بھی کھا لیا نا تو پلیز اب جا کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے بعد ہم بریانی والے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں تو قورمے والے ہاتھ بھی چل رہے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھ لیں. تو ہمیں دونوں اعتبار سے، چاہے کوئی مہمان ہے یا میزبان ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے بڑے خوبصورت احکامات یہ بیان فرمائے ہیں میزبان کے اوپر ہی. عام طور پہ مہمان پہ تو کافی ہم گفتگو کرتے ہیں اور لوگ مہمان کے حقوق اور ہے بھی اتنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی تعظیم کرے. اور یہ مہمان کی عزت اور تعظیم کرنا
اس کو ان ایمان کی شاخوں میں سے فرمایا گیا ہے، اور مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اسی طرح جو جا رہے ہیں، قرآن پاک کے 6 پارے کی جو پہلی آیت مبارکہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، ٹھیک ہے، کہ اللہ بری بات پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت مبارکہ کے مختلف شان نزول بیان کے ایک اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کسی کے یہاں مہمان کے طور پہ گیا، اب اس کی پسند کی چیز نہیں تھی، یا اس کو اس طریقے سے کچھ اس کی خدمت نہیں کی گئی جیسا ہونا چاہیے، تو وہ باہر نکلا اور اس نے لوگوں سے کہا مختلف، یار یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ کہ اللہ پاک یہ بری بات پسند نہیں فرماتا۔ آپ کسی کے ہاں گئے ہیں اور اس کے بعد اس کی گھریلو یا جو بھی معاملہ ہے وہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ یوں بات کر رہے ہیں، تو ایک اس کی یہ تشریح اور ایک شان نزول اس کا یہ بیان فرمایا گیا، یہ 6 پارے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میزبان کو گناہ گار بنا دے۔ یا رسول اللہ، مہمان کیسے میزبان کو گناہ گار بنائے گا؟ فرمایا کہ مہمان اتنے دن کسی کے ہاں ٹھہرے کہ اس کے پاس ایسی ہے ہی نہیں کہ اس کو کچھ کھلا سکے، خدمت کر سکے، یہ وہ، تو یہ تو اس کے حق میں یہ ہو جائے گا، اور یہ اس کو ایک طرح کا گناہ میں ڈال رہا ہے۔ تو فرمایا وہاں ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں دونوں طرح کے بالکل یہ احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو دعوت کا واقعہ آپ نے سنا ہے تو ماشاءاللہ ایسی نرالی دعوت ہے کہ شاید میرا خیال صحابہ کرام علیہ رضوان تو نبی پاک علیہ السلام کی کئی دعوتیں کرتے تھے، یہ واقعی انوکھی تھا، یہ واقعی انوکھی اور بالکل ایک نرالی دعوت، یعنی ایسی دعوتیں بھی ہوئی جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہ جب آپ کے جسم مبارک پر بھوک کے آثار اور ضعف اور کمزوری کے آثار دیکھے تو دعوت دی، لیکن گھر کا کھانا بھی بتا دیا کہ 3 بندوں کا ہے، 4 بندوں کا ہے، 5 بندوں کا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب سب کو لے کے جاتے ہیں تو اس وقت تھوڑا کھانا بھی خود ہی زیادہ فرق، اہلیہ پوچھتی ہیں کہ آپ نے بندے بتا دیے تھے؟ کہا بندے بتا دیے تھے اور کھانا بھی بتا دیا تھا۔ واہ واہ واہ، لیکن وہ پوری جماعت لے کر آ رہے ہیں، فرمایا لے کے آ رہے ہیں، انتظام بھی خود خود ہی کریں گے، انتظام بھی خود فرمایا، اور ایسا ہوا بھی۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی یہ بتائیے گا کہ مہمان جو ہے اس کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے؟ کیونکہ مہمان بھی بن رہے ہیں نا، آج سب لوگ مہمان بن رہے ہیں، میزبان بن رہے ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں بہتر یہ نہیں ہے مفتی صاحب کہ کال کر کے جایا جائے؟ کیونکہ اب میں نے عید پڑھ لی جلدی، اب میں اپنے گھر والوں سے بھی مل لیا، مہمانوں سے مل لیا، اب میرے آرام کا ٹائم ہے، تو وہ صاحب صبح دیر سے 10 بجے والی عید کے، اور اب وہ آ رہے ہیں، تو اب کمیونیکیشن کر کے جانا مناسب نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض جگہ تو ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ باقاعدہ آپ کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے جانا ہے، اور ان کے ہاں انتظام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعد ہے کہ جہاں آپ کا آنا جانا اس انداز سے نہیں ہے، اور آپ نے ٹھیک ہے خوشی کے اظہار کے لیے جانا ہے، یا جو بھی آپ کی دوستی محبت آپس میں کوئی ایسا تعلق ہے، تو وہاں ضرور اطلاع دینی چاہیے۔ اور آج کے دور میں یہ آسان کام ہے، پہلے ایسا تھا نہیں، یعنی پہلے ایسے تھا نہیں، اور لوگ ظاہر ہے وہ بھی اتنی محنت کر کے پہنچا ہے، اور آگے سامنے والا کچھ مشکل میں ہے یا کچھ اور اس طرح ہے، تو آج کے دور میں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ ٹائم بھی لینا چاہیے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے واقعی ٹائم لینا چاہیے کہ ان کے گھر جانا ہے آپ نے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہی ٹائم کتنوں کو دیا ہو اور کتنوں کو دیا ہو، یا جیسے ابھی ہم آئے ہیں ظہر کے لیے آئے ہیں، تو اب اس سے پہلے 10 بجے 11 بجے کنڈیشن وہ نہیں تھی کہ ہم اس وقت مہمانوں کو بیٹھ کر مہمانوں کو ڈیل کریں، تو ہونا چاہیے۔ یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو فیم پرسنالٹی ہے صرف اسی کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھا جائے، بلکہ آپ کسی کے بھی گھر جا رہے ہیں نا، تو اگر ان کو انفارم کر دیں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھر کے اندر پریپریشن کر لیں گے۔ وہ اگر کوئی گھر کا کوئی ایسا ماحول ہے گھر کے اندر، ہو سکتا ہے بسا اوقات بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں سیٹ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور دوسری بات کہ وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا۔ اگر آج کی بات کی جائے تو صبح عید کی نماز تقریباً لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے مطابق پڑھی ہے، کسی نے شروع میں اول وقت میں پڑھی ہے، کسی نے 8 بجے والی پڑھی ہے، کسی نے 8 سے پہلے والی پڑھی ہے۔ تو اب عید کی نماز پڑھی، اب خود نے اپنا کام کر لیا، قبرستان ہوا ہے۔ اب جب قبرستان گئے تو قبرستان میں اتنا رش کہ اللہ اکبر، اور پھر اب جو ہے وہ بہن کے گھر جانا ہے یا رشتہ دار کے گھر جانا ہے، تو اب ان کے بہن کے گھر والے یا جن کے گھر آپ جا رہے ہیں انہوں نے بھی تو یہ ساری فارمیلٹیز کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی کو اپنایا ہے، تو اب ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، پتہ نہیں رات پوری جاگ کر گزاری ہوگی، کس طریقے سے گزاری ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بات کا خیال رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا عبدالحبیب بھائی، تو سب سے بڑا پرابلم عام ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ انسپیکٹر بن کے جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے، اچھا یہ اس کلر کے پردے لگا دیے، ارے اس کی جگہ پہ یہ نہیں، یہ کلر کے پردے لگاتا ہے، یہ صوفے کی جگہ پر اگر وہ آج کل نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو یہ کسی کے گھر جائیں تو انسپیکٹر بن کے نہ جائیں، بلکہ اس کے آپ جو آداب ہیں۔ اچھا، بلکہ یہاں تک کہ اسد بھائی کہ جہاں میزبان بٹھائے وہاں بیٹھیں،
اور جو کھلائے خاموشی سے کھلائے۔ کھائیں اور اس کے اندر پھر کوئی عیب نہ نکالے. میرے ابھی تو یہ ان دنوں رمضان میں تو بڑا ہوا اور مجھے بہت سیکھنے کو ملا. ویسے بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کبھی کوئی فرمائش نہیں کرنی چاہیے نا, لیکن اس بار تو بڑے بڑے گھروں میں ہم گئے اور میں نے گھر والوں کو بعضوں کا ٹینشن میں دیکھا کہ یار یہ کس بات میں پرابلم ہے نا, بتا بھی نہیں پا رہے اور لگ رہا ہے کچھ آ بھی نہیں رہا اور ہم بھی نہیں جا پا رہے. میں یقین کریں پرسنلی تو روزے میں ملاقات بہت پسند کرتا ہوں. رمضان میں تو ہم نے ملاقاتیں بہت کی مدنیاتیات کے لیے, تو سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا تھا روزے کے اندر گئے, پتہ ہے نہ کچھ کھلانا ہے نہ پلانا ہے نہ انتظار ہے, بات پوری ہوئی, دعا ہوئی, نیکسٹ. لیکن اب آپ کسی کے گھر پہ روزے میں نہیں گئے ہیں, اب عید میں جا رہے تو کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا ہی ہے, ایک عرف بھی ہے, رواج بھی ہے. تو دو باتیں میں کروں گا. پہلے تو جو میں بتا رہا ہوں کنفیوز کیوں رہتے تھے کہ ان دنوں پاکستان میں بڑا خاص طور پہ کراچی میں گیس کا بڑا معاملہ ہے. جی اب باپ رے باپ کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں, میں پتہ نہیں پرابلم کیا ہے. پھر کسی نے کہا وہ گیس نہیں ہے. ارے یار آپ ہمارے لیے اتنی ٹینشن لے رہے. اچھا کسی نے کہہ دیا کیا پئیں گے, چائے. اب مجھے سمجھ آیا ان دنوں تو چائے مانگنی نہیں چاہیے تھی, خاص طور پہ ہمارے یہاں تو ٹائم ٹیبل چل رہا ہے سحری کا, بھائی چائے نہیں پانی دے دیں یا کوئی بھی ایسی چیز پلا دیں جو آپ ایزیلی دے سکیں. تو یہ میرا خیال ہے مہمان کو بھی سینس ہونا چاہیے اور ایسے دور میں بہت چیزیں غور کرنی چاہیے. بالکل بالکل کرنی چاہیے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک وصف ہے, اگر وہ ہم اپنائیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بھی اور بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بہت آسان تھے, یعنی کہ تکلف نہیں تھا. آپ آقا ہیں, صحابی غلام ہیں, لیکن غلام اگر کسی مشکل میں ہے, کسی تکلیف میں ہے, تو اسے بات کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کے درمیان ایسا رکھا تھا کہ کوئی چاہتا تو گھر لے جاتا, کوئی دعوت کر لیتا, کوئی بات کر لیتا, یعنی کہ اپنے آپ کو بڑے ہونے کے باوجود, بہت بڑے ہونے کے باوجود آسان رکھا ہوا تھا. تو جو آپ بات فرما رہے ہیں تو اس میں دونوں طرف سے جب ہمارا انداز ایسا ہوگا, یعنی کہ ہماری ہسٹری پتہ ہے سامنے والے کو کہ یار یہ نرم طبیعت کا ہے, اگر اس سے میں کچھ شیئرنگ کروں گا تو اس کو برا نہیں لگے گا, تو وہ بھی آسانی میں آ جائے گا. مشکل کہاں ہوتی ہے جہاں پر ایک تو تکلفات بہت زیادہ ہوں اور کسی ایک کا مزاج ایسا مشہور ہو کہ یار یہ تو بہت چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے, تو سامنے والا ٹینشن میں آئے گا. ورنہ آپ کے بھی بہت سارے دوست ہوں گے, ہم سب کے ہوتے ہیں. دوستوں میں کیٹیگرائز ہوتا ہے, اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو ایک دوست کو منع کرنا بڑا آسان ہوگا کہ یار اس کو میں اگر کہوں گا نا کہ یار یہ مجبوری آج تمہیں بلایا تھا لیکن کسی وجہ سے آج میں مصروف ہوں, تو مجھے بھاری نہیں لگے گا, مجھے اس کی طبیعت کا اندازہ ہے. ایک کو منع کرنے میں 4 دفعہ سوچوں گا یار یہ پتہ نہیں کیا جواب دے گا, کیا فیل کرے گا. تو اگر ہم سب اپنے مسلمانوں کے لیے ہر اعتبار سے آسان ہو جائے, کہ سامنے والے کو پتا ہو کہ یار مجھ سے بات کرنے میں اس کو حجاب نہیں ہے, ایزی ٹو ایکسیس ہو جائے, تو یہ بہت زبردست ہے. دوسرا کلچر کی بات ہو رہی تھی, تو دنیا کے اندر لاکھوں کلچر ہیں, لاکھوں رواج ہیں, یعنی کہ مسلمز کے الگ, غیر مسلمز کے الگ, مہمان نوازی کے بھی بڑے الگ ہیں. میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. آج شہروں کے اندر جو انداز ہے وہ تو ہے. ہم لوگ ایک کسی بلوچ اسلامی بھائی کے ہاں دعوت پر گئے اور اس سے ہمارا طے تھا کہ بھئی ہم نے جو آپ کا پرسنل جو آپ کا کلچر ہے نا وہ قریب سے دیکھنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ لوگ تیار ہو جائیں. میں ٹھیک ہے بھائی. تو ہم لوگ گئے, رات کا وقت تھا تو کھانا کھانا تھا, تو ہم لوگ دن میں کہیں سے ہو کر گھوم پھر کر آئے. تو ہم نے کہا بھئی کھانا, تو بولا کھانے کو تو 2 گھنٹے لگیں گے. اچھا یار 2 گھنٹے, اچھا پہلے سے بتا کے گئے تھے حالانکہ. ہاں جی. اچھا عموماً تو یہی نا کہ جب ہم کہیں سے سفر کر کے آئے, کھانے کا تو ریڈی ہوگا, مغرب عشاء کے وقت ہے تو بھئی جاتے ہی. کہا وہ آگ نظر آ رہی ہے سامنے. اچھا ہم کسی نا کھلی جگہ پر تھے, پہاڑی کے دامن میں تھے. بولا جی. بولا بھی بکرا ذبح کیا ہے, تو وہ اس کی سبزی بننے کے لیے نا اس کو پیرو کے نا لکڑیوں کے اندر رکھا ہے, تو اس میں 2 گھنٹے لگیں گے. اچھا ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب کیا کریں. اب تو ڈرا دیا آپ نے, آگ سامنے لگی کہیں آپ کو ہی کہیں پیرو کے نہ بھوننے لگے. تو بکرا تھا. اچھا بھائی بکرا ہے, اب اس کو تو 2 گھنٹے کم از کم لگیں گے. صحیح ہے بھائی. اب نماز پڑھی, اب باتیں کر رہے ہیں, باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, کتنی بندہ باتیں, تو ویسی باتیں نہیں نکلتی. اچھا نماز بھی پڑھ لی, جو وظیفے کرنے تھے سب کر لیے. صحیح ہے. اچھا بہرحال گوشت گلنے کے لیے دعائیں تو نہیں کی پھر آپ لوگوں نے؟ بس سب کچھ ہی کر رہے تھے. اس وقت کیا ہوتا ہے بندے کے جب بھوک تو دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے. بہرحال وہ بن کر آیا, کھانا کھایا, اب بیٹھے ہیں, اب تھوڑا انرجی بھی آئی. تو رات کے کوئی 11-12 بجے ہوں گے تو اس کا بچہ آیا, تو کہ وہ فیملی ایک ساتھ رہتی ہے تو بھانجے بھتیجے بھی, تو وہ گن لے کر آیا نا. میں نے کہا یار یہ کیا خیر تو ہے, حساب دو رات کو 11-12 بجے. اچھا. تو اس نے جا کے تھوڑا سا ہوائی فائر کیا. تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو انسان بنو, رات کو 11 بج رہے ہیں, اندھیرا ہے, رات تاریک ہے. اس نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں, ہمارے اس پورے ایریے کا
یہ رواج ہے کہ اس طرح کا فائر کی آواز سنے تو سمجھ لے کسی گھر مہمان آیا ہے. میں نے کہا ہے یہ اطلاع ہے. میں نے کہا بھئی جھگڑا ہو گیا ہے, کہیں مارا ماری ہو گئی ہے. لوگ بولے نہیں, یہ ایک مخصوص انداز پر جب ہم ہوائی فائر کرتے ہیں یہاں پہ تو ہمارے قبیلے کا رواج ہے, تو دور دور تک آواز ہے, پہاڑ ہیں جائیں گے. تو بار نے کہا بھائی اب چھوڑ دو اس کو, اب اس کا پتہ نہیں کیا کرو گے آپ. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ اب ان کے لیے یہ کلچر کی بات ہے, ان کے علاقے کے لیے, ان کے حساب کتاب جو بھی ان کا ہے. واقعی مہمان نوازی کے الگ الگ انداز ہیں. اچھا یہ جو چائے, جو ہمارا چائے کا انداز ہے نا, اس میں آپ ٹرکی میں جائیں تو اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں, ایون ہوٹل میں بیٹھے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کسی گھر گئے ہیں, آپ نے چائے کا کپ پی کے خالی رکھنا ہے تو نہ پھر آگے چائے بھر دینی ہے. آپ نے پھر خالی رکھا, میں نے کہا بھائی پی لی بھائی چائے. بولے نہیں, آپ جب تک آپ الٹا نہیں کرو گے اس کو, یعنی آپ اپنے دسترخوان پہ اس کو الٹا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب آپ نے چائے مزید پینی. اچھا میں اس میں ایک اور ایڈ کروں, پھر آپ بتائیے گا, تجربات تو سب کے پاس ہے. میں عمان کے سفیر سے ہماری بڑی اچھی ماشاءاللہ اللہ پاک جزائے خیر, ایک بار ان کے ہم گئے تو ان کے یہاں رواج یہ تھا, اچھا میرے لیے نئی بات تھی کہ ہم قہوہ دیتے ہیں نا, وہ بڑا اچھا قہوہ ہوتا ہے لیکن قہوہ ہی ہوتا ہے نا, مطلب وہ جو خاص طور پہ قہوہ وہ اتنا ہی پیا جاتا ہے. تو وہ بہرحال ایک کھجور اور ایک قہوہ, ہم ویسے پاکستانی لوگ ہیں وہ بہت عادی ہوتے ہیں. تو اب میں نے قہوہ پیا, کھجور پی, تو جیسے ہی رکھا تو اس بندے نے آ کے پھر بھر دیا. تو میں نے کہا یار وہی والا معاملہ ہوتا ہے, میں نے الٹا کر دو. تو کہتے نہیں, جب تک آپ اس کو ہلاؤ گے نہیں نا خالی کر کے, تو وہ اچھا بندہ بھی سر پہ ہی کھڑا ہوگا, وہ جائے گا نہیں کہیں, اس کے ہاتھ میں تھرموس ہوگا, آپ باتیں کر رہے ہیں, میٹنگ کر رہے ہیں, اہم بات بھی کر رہے ہیں, تو وہ ایک خادم ساتھ کھڑا رہے گا, وہ دیکھے گا بس آپ باتیں کریں, اس کا ایسا لگتا ہے اس کے کان نہیں سن رہا وہ, لیکن آپ نے جدھر کپ رکھا اسے پھر بھر دینا ہے. تو میں نے بھائی اس کے سامنے 3-4 بار ہلایا, میں نے کہا ہوں بہت ہو گیا بھائی, کتنے کعبے پلائے گا. تو یہ بھی ہر طریقے کا ایک رواج الگ.